بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین وقال تعالی ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری قابل احترام بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور کرم ہے آپ سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کو سیکھنے اور علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ غور کریں تو بہت ساری دنیا دین سے بیزار ہے، علم دین سے بیزار ہے، اور ایک ایسی فضا بنتی چلی جا رہی ہے، ایسا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ دین سے نفرت ہی کرنے لگ گئے، علم دین سے اور علم دین کے اداروں سے نفرت ہی کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پرفتن دور کے اندر آپ کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ علم دین کو سیکھنا فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور علم دین کو سیکھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور دنیا بھی اس سے اللہ سنوارتے ہیں، آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ علم دین کو پڑھنا، علم دین کا تکرار، یہ جہاد کے برابر اجر رکھتا ہے، اس کا مطالعہ روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور اس کا سبق پڑھنا عبادت ہے، اور اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے شیطان کے لیے جتنا کہ ایک عالم کو یا عالمہ کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ جس راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ بہت عظیم الشان راستہ ہے، چونکہ اس وقت مادیت کا دور ہے اور لوگوں کا معیار پیسہ بن چکا ہے، لوگوں کا معیار عہدہ اور شہرت اور نام و نمود بن چکی ہے، لہذا دنیا میں تو عزت اسی کو دی جاتی ہے کہ جس کے پاس عہدہ ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس مادی اسباب ہوں، جس کے پاس انگریزوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ڈگریاں ہوں، اس کو عزت دی جاتی ہے چونکہ مادیت کا دور ہے۔ لیکن دنیا اسے جانے نہ جانے، دنیا اسے پہچانے نہ پہچانے، بہرحال اللہ کے نزدیک تو اس علم کی بڑی عزت ہے، اس علم پڑھانے والوں کی بڑی عزت ہے، اس علم پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کی بڑی عزت ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں اگر بچے کو حافظ عالم بنا دیا تو کیا ہوگا، زندگی خراب ہو جائے گی، اور بچی کو حافظہ عالمہ بنا لیا تو کیا ہوگا، زندگی خراب ہوگی۔
لیکن یہ تو مر کے پتہ چلے گا کہ زندگی ان کی خراب ہوئی جنہوں نے باہر ملکوں میں جا کے اپنا دین بیچ کے ڈگریاں حاصل کیں، اور انہوں نے زندگی خراب کی، یا ان مدرسوں میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں نے اپنی زندگی خراب کی۔ یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، آنکھ بند ہونے کے بعد یہ حقیقت واضح ہوگی۔ ہمارے حضرت شیخ نے ایک شعر لکھا ہے، فَسَوْفَ تَرَى اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ جب غبار چھٹے گا نا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون گدھے پہ سوار تھا اور کون گھوڑے پہ سوار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پر استقامت دے۔ پہلی درخواست تو آپ ساری بچیوں سے یہ ہے کہ کبھی بھی آپ دنیا دار عورتوں کو دیکھ کر اور ملازمت کرنے والی اور ڈگریاں لینے والی اور آوارہ پھرنے والی بن سور کے نکلنے والی عورتوں کو دیکھ کر کبھی آپ ایسا سے کمتری میں نہ جانا، کبھی ان کو رش کی نگاہوں سے نہ دیکھنا، کبھی ان کو عزت کی نگاہوں سے نہ دیکھنا، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، دیکھیں جو اہل علم ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، اہل علم نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جو احکام اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتے ہیں اگر وہ انبیاء کے ساتھ مخصوص نہ ہو تو اس کے سب سے پہلے مخاطب اہل علم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ ہرگز دو دفعہ، نون مسقلہ ہے نا تو اس میں دو نون ہیں اور ہر نون تاکید لاتا ہے، تو مسقلہ سے ڈبل تاکید پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز اپنی نگاہ اٹھا کے ان کے زیب و زینت کے سامان کو نہ دیکھنا، زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا۔ ان کے ساز و سامان کو دیکھ کر، ان کے عہدے اور شہرت کو دیکھ کے، ان کے زیب و زینت کو دیکھ کے کبھی آپ متاثر نہ ہونا، کبھی آنکھ بھر کے اس کو نہ دیکھنا۔ لنفتنہم فیہ، یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو چیک کریں، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اور اللہ کے پاس جو کچھ اللہ دیتا ہے، جو اللہ کی رضا کا سامان ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ آیت سب سے پہلے علماء اور طلباء اور عالمات اور طالبات کی طرف متوجہ ہے کہ ہم علم دین پڑھتے ہوئے کبھی بھی رش کی نگاہوں سے ان دنیا داروں کو اور پیسے والوں کو اور دنیا کی زیب و زینت والوں کو کبھی بھی نہ دیکھیں، بلکہ ہماری نظروں میں اس ساری دنیا کی قیمت کچرے کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے، کچرے کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء۔ آپ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کی قیمت اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ تو ہمارے نبی نے تو ہمیں اس ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر سے بھی کم بتائی ہے، ہمارے نبی نے اس کی قیمت کم لگائی ہے۔ ہمارے نبی نے جس چیز کو کم قیمت بتایا ہے اس کو اہم جاننا یہ بھی تو معصیت ہے۔ جس چیز کو ہمارے نبی نے حقیر بتایا اس کو عزیز جاننا یہ بھی تو معصیت ہے۔ جس چیز کو ہمارے نبی نے ذلیل بتایا اس کو عزیز جاننا یہ بھی تو نبی کی معصیت ہے، یہ بھی تو نبی کی نافرمانی ہے، یہ بھی تو نبی کی مخالفت ہے۔ ہمارے نبی نے اس دنیا کا جو ریٹ لگایا ہے نا، ہماری نبی نے اس دنیا کا جو ریٹ لگایا ہے وہ مچھر کے پر سے بھی کم لگایا ہے۔ اب آپ بتائیے اگر کوئی اس کا ریٹ اس سے زیادہ لگا رہا ہے تو نبی کی نافرمانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اس نافرمانی کے مرتکب آج ہم سب ہیں، ہم
مدرسوں کے پڑھے ہوئے بھی ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے بھی ہیں، مدرسے سے پڑھی ہوئی بھی ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والی بھی ہیں۔ ہم سب اس معصیت کے مرتکب ہیں کہ آج ہم اس دنیا کو عزت کی چیز سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو بڑی اہم سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو بڑی قیمتی سمجھتے ہیں، جس کا ریٹ ہمارے نبی نے مچھر کے پر سے بھی کم لگایا ہے، مچھر کے پر سے بھی کم لگایا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ بہت بڑے بزرگ تھے، پہلے زمانے میں بزرگ خانقاہوں میں بیٹھتے تھے، لوگ ان سے اللہ کا نام سیکھنے آتے تھے۔ تو یہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ان کی زیارت کے لیے آیا، اس کے ساتھ وزیر وزراء بھی تھے۔ حضرت صاحب اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پھیلا کے، پاؤں پسار کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنی جو گدڑی تھی اس کو اتار کے اپنے خادم کو دی ہوئی تھی، وہ اس کو صاف، چکے وہ اس میں گدڑی میں بال ہوتے تھے تو اس بالوں کی صفائی کر رہے تھے، دھوپ میں بیٹھ کے صاف کر رہے تھے۔ اچانک وہ خادم، مسجد میں نہیں کرتے اسے، اچانک وہ خادم بھاگا بھاگا آیا، کہا حضرت حضرت، کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت یعنی بادشاہ سے مراد جیسے آج کل کا وزیر اعظم اور صدر ہے وہ نہیں ہے، بادشاہ کا جو عہدہ ہے وہ وزارت اور صدارت سے، وزارت عظمیٰ سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ بادشاہ تو آقا ہوتا ہے، وزیر اعظم تو ملازم ہے، بادشاہ تو آقا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے گویا۔ تو بادشاہ آ رہا ہے، اب سارے ملک کا بادشاہ آ رہا ہے، تو حضرت نے بجائے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے، جیسے آج کل ہم لوگ سیٹ کر لیتے ہیں نا اپنے آپ کو، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سیٹ کرتے، خادم سے کہا چل یہاں سے، بادشاہ آیا ہے، اتنی حیرت سے مجھے بتا رہا ہے، میں نے سمجھا کہ کوئی تمہیں میری گدڑی میں کوئی موٹری جو مل گئی ہے، یہ کہہ کے ڈانٹ کے اس کو خادم کو بٹھا دیا۔ اب بادشاہ سلامت آئے، ساتھ وزیر بھی تھے، اور آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت صاحب کی گردن جھکی ہوئی ہے اور مراقبے میں مصروف ہیں اور پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی اور حضرت نے سر ہی نہیں اٹھایا اور پاؤں بھی نہیں سمیٹے، تو وزیر کو بڑا غصہ آیا۔ یہ جو بڑے لوگوں کے نوکر چاکر ہوتے ہیں نا، یہ بڑوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑوں میں اتنی بڑائی نہیں ہوتی جتنی ان میں بڑائی ہوتی ہے۔ تو اس کو غصہ آیا، تو اس نے ایک تانا دے دیا اور کہنے لگا حضرت یہ پاؤں آپ نے کب سے پھیلائے ہوئے ہیں؟ پتہ تو چلے کہ کب سے پاؤں پھیلے ہوئے ہیں، اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں ہی پھیلے ہوئے ہیں، پاؤں ہی نہیں سمیٹ رہے۔ کہنے لگے کہ یہ آپ نے پاؤں کب سے پھیلائے ہوئے ہیں؟ تو فرمانے لگے جب سے دنیا داروں سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں تب سے پاؤں پھیلا دیے ہیں۔ یعنی دنیا داروں کے سامنے پاؤں تو وہ سمیٹے نا جس نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو، جس نے ہاتھ ہی نہیں پھیلانا اس کو ان کا ادب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہ جواب بڑا دل پہ لگا اسے۔ پھر کہنے لگا کہ جی آخر بادشاہ سلامت آئے ہیں، آپ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ تو فرمانے لگے بادشاہ ہوگا تیرا، میرے تو غلاموں کا بھی غلام ہے۔ تو کہنے لگے حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی، غلاموں کا غلام، اگر آپ کو کہنا ہی تھا تو غلام کہہ دیتے، غلاموں کا غلام کہنے کا کیا مطلب؟ تو فرمانے لگے یہ نفس کا غلام اور نفس ہمارا غلام، ہم تو نفس کی نہیں مانتے، نفس ہماری مانتا ہے۔ نفس کہتا ہے کھاؤ، ہم اسے بھوکا رکھتے ہیں، نفس کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ نفس کہتا ہے سو، ہم اسے سونے نہیں دیتے، ہم اسے ساری رات جگا کے رکھتے ہیں، تو نفس کو ہماری ماننی پڑتی ہے، لہذا نفس ہمارا غلام ہو گیا، اور یہ نفس کا غلام ہے تو یہ تو ہمارے غلاموں کا بھی غلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اے میرے نبی ہرگز ان کے ساز و سامان کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. یہ تو ہم نے ان کو آزمانے کے لیے دیا ہوا ہے، اور آزمانے کے بعد تو پھر نتیجے بھی نکلتے ہیں. لیکن اللہ کا جو رزق ہے، اللہ کی جو عطا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں وہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی درخواست آپ تمام بچیوں سے یہ ہے کہ علم دین کو حاصل کر کے کبھی اس علم دین کو حقیر نہ جاننا، کبھی اس کو ذلیل نہ جاننا، کبھی اس کو خسیس نہ جاننا. ہمیشہ آپ کو اس پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے. ایک ہے تکبر، وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ناجائز ہے. ایک ہے عجب، خود پسندی، یہ تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے. لیکن ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت پہ اطمینان، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. جیسے ایک آدمی کے پاس مرسڈیز گاڑی ہو اور پاس سے کوئی سائیکل پہ گزر رہا ہو، تو مرسڈیز گاڑی والا کیا سائیکل پہ گزرنے والے کو رش کی نگاہوں سے دیکھے گا اور کتنے مزے ہیں اس کے دیکھ؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو سائیکل والے کو دیکھ کے یہ سوچے گا کتنے مزے ہیں اس کے، رش کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا. تو اسی طرح علم دین پڑھنے والے، علم دین پڑھنے والیاں، علم دین پڑھانے والے، علم دین پڑھانے والیاں، ہمیشہ ان کو اپنی اس دولت پہ اطمینان ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے: رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم میرے رب کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو اس نے مال دیا ہے. فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال. مال تو فنا ہو جائے گا اور چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن علم چھوٹے گا نہیں، بلکہ علم ہمیشہ باقی رہے گا. پہلی درخواست تو آپ سے یہ ہے. دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ علم دین کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ تقوی کا بھی اہتمام کریں. اگر آپ نے علم دین پڑھ لیا، سارا درس نظامی یاد کر لیا، شرح جامی بھی آپ نے یاد کر لی، شرح جامی تو شاید آپ پڑھتی بھی نہیں ہوں گی، شرح جامی آپ نے یاد کر لی، مختصر المعانی آپ نے یاد کر لی، ہدایہ کی 4 جلدیں یاد کر لی، نور الانوار اصول الشاشی یاد کر لی، کافیہ اور ہدایت النحو بھی یاد کر لی، اور بخاری، مسلم، ابو داود اور ترمذی بھی یاد کر لی. اگر یہ ساری کتابیں آپ کو حفظ بھی ہو گئی نا، اگر آپ میں تقوی نہیں ہے تو اس علم کا آپ کو نہ دنیا میں نفع ہوگا نہ آخرت میں نفع ہوگا. تقوی اتنا بڑا شرط ہے، اتنی بڑی شرط ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ صرف اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے جس میں تقوی ہوتا ہے. تو بڑی بڑی نیکیاں بھی مردود ہو جاتی ہیں. تقوی نہ ہو تو بڑی بڑی نیکیاں بھی مردود ہو جاتی ہیں. تقوی ہو تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی کام بن جاتا ہے. تقوی ہو تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی کام بن جاتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے: کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا جو افتتاح ہوگا نا، جہنم کی آگ کا جو افتتاح ہوگا وہ کسی زانی، شرابی، ڈاکو اور چور سے نہیں ہوگا، کسی بڑے سے بڑے گنہگار سے نہیں ہوگا. جہنم کی آگ کا افتتاح قیامت کے دن عالم سے ہوگا. کون سا عالم؟ جسے عبارت پڑھنا نہیں آتی تھی، جسے عبارت کا مفہوم نکالنا نہیں آتا تھا، جسے احادیث یاد نہیں تھیں، اور جو مسئلے نہیں بتا سکتا تھا، وہ عالم نہیں. وہ عالم
جو عالم تو تھا مگر متقی نہیں تھا، عالم تھا لیکن متقی نہیں تھا۔ جہنم کی آگ کا افتتاح اس عالم سے ہوگا جو ہوگا تو عالم لیکن متقی نہیں ہوگا۔ اس لیے تقوی، چنانچہ سب سے پہلے عالم کو پیش کیا جائے گا، عالم کو پیش کیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کیا کر کے لائے ہو؟ وہ کہے گا ساری زندگی علم پڑھا اور پڑھایا، اور تو کچھ کیا ہی نہیں میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ کہے گا آپ کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولو، جھوٹ بول رہے ہو، کذبت، جھوٹ بولتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے واہ بڑے علامہ صاحب ہیں۔ چنانچہ اس کو پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد شہید کو لایا جائے گا، یہ بھی بڑا نیکوکار ہے، اور جہاد میں پھر شہید ہو جانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا آپ کے نام پہ قربان ہو گئے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جو کچھ تھا وہ سب کچھ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ تم نے اس لیے کیا کہ لوگوں کے ہاں تمہاری شہرت ہو، اور جو تو چاہتا تھا وہ ہو چکا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی پکڑ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور تیسرا سخی پیش ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو یہ جہنم کی آگ کا افتتاح دینداروں سے ہوگا، بے دینوں سے نہیں ہوگا۔ لیکن وہ دیندار ہیں جو نیکیاں تو کرتے تھے لیکن ان میں تقوی نہیں تھا، بغیر تقوی کے نیکیاں کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ جہنم کے مستحق ہوئے۔ اس لیے آپ ساری بچیوں سے درخواست ہے کہ علم دین پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ آج کے زمانے میں کسی بچی کا مدرسے میں داخل ہونا، کسی بچے کا مدرسے میں داخل ہونا بہت بڑی بات ہے، چونکہ مادیت ہے، چھائی ہوئی ہے مادیت، دوڑ ہے یونیورسٹیوں کی، کالجز کی، گلی گلی میں اسکول ہیں اور ان کے پاس بچے رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بھرے پڑے ہیں اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں۔ ہمارے ساتھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت یونیورسٹیوں میں لڑکے کم پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میں ایسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں، پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس میں 50 سے اوپر لڑکیاں ہیں، ہم 3 اس میں لڑکے ہیں۔ اب بتائیے، جب اتنی دنیا کی دوڑ ہو، اتنی مادیت کی دوڑ ہو، سرکاری ملازمتوں کی اتنی دوڑ ہو، تو ایسے دور میں اگر کوئی بچیاں اپنے مستقبل اور مستقبل میں نام و نمود سے بے دھیان ہو کر اگر وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہی ہیں اور علم دین پڑھ رہی ہیں اور قرآن اور حدیث پڑھ رہی ہیں، تو یقیناً یہ آج کے زمانے کی بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن رنگ تب لائے گی جب پڑھنے والیوں میں، پڑھانے والیوں میں، پڑھنے والوں میں، پڑھانے والوں میں تقویٰ ہوگا۔ اس لیے، اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تقویٰ کے 2 درجے ہیں، تقویٰ کے 2 درجے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے 3 درجے ہیں۔ ایک تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، عقائد ٹھیک ہوں، ایک تقویٰ کا درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بھی بچتا ہو، کبھی ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے اور گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم سے ہو ہی نہیں گناہ، اگر ہو جائے تو فوراً اس کی تلافی ہو، توبہ ہو، اللہ سے معافی ہو، رو دھو کے اللہ سے اس کو معاف کروا دیا جائے، یہ ہے تقویٰ کا مطلب۔ آج کل چونکہ بڑے موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے،
لہذا گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، اور گناہوں کی ایک فضا بن گئی ہے، گناہوں کا ایک ماحول بن گیا ہے۔ ایسے ماحول میں گناہوں سے جو بچے گا یقیناً وہ اللہ کا ولی اور وہ اللہ کی ولیہ ہے۔ آپ تو مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، بہت نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں ایسی بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، اور لیکن اس گندے ماحول میں پڑھنے کے باوجود بھی وہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہیں۔ ان کی نگاہیں ناجائز دیکھنے سے بچی ہوئی ہیں، ان کے کان ناجائز آوازوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں ناجائز الفاظ سے اور بولوں سے بچی ہوئی ہیں، اور ان کا دامن اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی بے داغ ہے۔ آپ تو مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تقویٰ کی زندگی گزاریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ علم اور گناہ کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، جہاں علم ہے وہاں گناہ نہیں ہوگا، جہاں گناہ ہے وہاں علم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی تو ہوتے ہیں، علماء ہی تو ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ صرف علماء ڈرتے ہیں اللہ سے، اس کا مطلب یہی ہوا نا جو نہیں ڈرتا تو وہ عالم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ تقویٰ کا التزام کریں اور تقویٰ کا اہتمام کریں، کوئی گناہ نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں، موبائل سے دور رہیں، بڑے موبائل سے حتی الامکان دور رہیں، بڑے موبائل سے حتی الامکان دور رہیں، خاص طور پر وہ موبائل کہ جس میں انٹرنیٹ کا پیکیج ہو، اس سے دور رہیں، جس میں فیس بک بھی چلتا ہو، یوٹیوب بھی چلتا ہو، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور تقویٰ کو اللہ سے آرزو بنا کر مانگیں بھی۔ تقویٰ جو آئے گا نا وہ آئے گا دو کام کرنے سے، ایک تو اہل اللہ کی صحبت سے، اہل اللہ کی صحبت سے، اور اہل اللہ کی صحبت سے تقویٰ کا آنا یہ کسی عالم کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل اللہ کی صحبت۔ اور جنس کی تبدیلی سے اوامر کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے صحبت ہے اہل اللہ کے ساتھ رہنا، ان سے ملنا جلنا، ان کے پاس جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ مردوں کے لیے صحبت ہے۔ عورتوں کے لیے صحبت کی نوعیت مختلف ہے۔ عورتوں کے لیے اہل اللہ سے صحبت کی نوعیت یہ ہے کہ ان کا تعلق تو ہو اہل اللہ سے، لیکن وہ ان سے استفادے کے لیے کیا کریں؟ ان سے استفادے کے لیے ان کی ہدایات پہ عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں، ان کی ہدایات کو دھیان توجہ سے سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے مردوں کے ذریعے سے اپنے احوال ان کو بھیجا کریں اور ان سے اس میں رہنمائی لیا کریں۔ یہ عورتوں کے لیے صحبت کی صورت ہے۔ تو پہلا کام تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اور دوسرا کام اللہ پاک سے آرزو بنا کر تقویٰ کو مانگنا۔ ہمارے نبی نے امت کی تعلیم کے لیے اپنی دعاؤں میں تقویٰ کو بہت مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ومن العمل ما ترضی۔ ہمارے نبی اللہ سے تقویٰ مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے تقویٰ دے دے۔ اور دیکھیں الفاظ بھی کیا ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں سائل ہوں، اللہ اکبر، اے اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، میں تو سے دنیا نہیں مانگ رہا، میں تو سے تقویٰ مانگ رہا ہوں، سوالی بن کر تقویٰ مانگ رہا ہوں۔ الفاظ بھی کتنے عجیب ہیں۔ اور ایک دفعہ ہمارے نبی نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ جس میں دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کی تو دعا ویسے ہر حال میں قبول ہے،
لیکن ہمارے نبی نے امت کی تعلیم کے لیے، امت کے دل میں تقویٰ کی اہمیت بٹھانے کے لیے، تقویٰ کو مانگنے کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے تہجد کے وقت میں سجدے کی حالت میں تقویٰ کو اللہ سے مانگا ہے۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور تہجد میں سجدے میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا؟ اللہم اعط نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے رب اعط نفسی تقواها بھی آتا ہے اور اللہم اعط نفسی تقوا بھی آتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے مالک، تو میرے نفس کو تقوی دے دے اور اس کو پاک کر دے، بے شک سب سے اچھا پاک کرنے والا تو ہی ہے۔ تو اس لیے آپ ساری بچیوں سے درخواست ہے، رو رو کے اللہ سے آرزو بنا کر مانگو۔ جیسے وہ بچیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، اور وہ بچیاں جو ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، اور وہ بچیاں جن پر گھروں میں ظلم و ستم ہوتا ہے، اور وہ بچیاں جن کو اولادیں نہیں ہوتی اور سسرال والے تانے مار مار کے انہیں چھلنی کر دیتے ہیں، وہ آرزو بنا کے مانگی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اولاد کو، رزق کو، روزی کو، اور جو پریشانی درپیش ہے اس کو، اسی طرح اس کے دور ہونے کو، اسی طرح آپ آرزو بنا کے اللہ سے تقویٰ کی دعا کریں۔ اے میرے رب مجھے تقویٰ دے دے، مانگتی رہیں روتی رہیں، مانگتی رہیں روتی رہیں، اے اللہ مجھے تقویٰ دے دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ دو درخواستیں آپ سے ہیں، ایک تو دنیا کو کبھی للچائی نگاہوں سے نہ دیکھیں، تقویٰ کا التزام کریں۔ تقویٰ کیسے آئے گا وہ عرض کر دیا۔ تیسری اور آخری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس دین کا ماحول بنائیں، اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیں، اپنے آس پاس دین کا ماحول بنائیں، اپنے گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں، کوئی سنت کے خلاف کام نہ ہونے دیں۔ ایسی محنت اور کوشش کریں، ایسی محنت اور کوشش کریں حکمت عملی کے ساتھ کہ آپ کے گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی سنت کے خلاف کام نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک بچی نبیوں کی وارثہ بن رہی ہے اور اس کے گھر میں ساری بے نمازی ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہوئی۔ خود بخاری پڑھ رہی ہے اور اس کی ماں اور اس کا باپ فرض بھی نہیں پڑھتے، اس کے بھائی اور بہنیں سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور یہ بخاری شریف پڑھ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اس نے اللہ سے ان کے لیے رو رو کے مانگا نہیں ہے، ابھی اس نے پیار محبت سے حکمت عملی سے اپنے گھر کو سیدھا راستہ دکھایا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں محنت کریں، اپنے گھروں میں محنت کریں، اپنے گھر میں ماحول بنائیں دین کا۔ اس کی آسان صورت ہے کہ ایک تو آپ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی پابندی کے ساتھ تعلیم کریں، فضائل اعمال کی پابندی کے ساتھ تعلیم کریں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی قبر آخرت کی اور دین کی، اپنے نبی کے طریقے کی اہمیت کی روزانہ تھوڑی تھوڑی پیار محبت سے تھوڑی تھوڑی ترغیب بھی دیا کریں، تھوڑی تھوڑی ترغیب بھی دیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں ماحول بنے گا اور فضا بنے گی۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر مدرسے میں پڑھنے والی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کاج میں کمزور ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم تو ویسے ہی عالمہ بن رہی ہیں، ہمارا تو سونا بھی عبادت ہے، لہذا روٹی تو پکائے امی، برتن تو دھوئے امی، ہمارا تو سونا بھی عبادت ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ چونکہ آپ نبیوں کی وارثہ بن رہی ہیں، اپنے نبی کی وارثہ بن رہی ہیں، لہٰذا صرف علم دین کو پڑھنا ہی وراثت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ سارے گھر کے کام کاج کرنا یہ بھی وراثت کا تقاضا ہے۔ ہمارے نبی اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو لیا کرتے تھے، ہمارے نبی اپنے گھر کی صفائی کر لیا کرتے تھے، ہمارے نبی جوتی ٹوٹ جاتی، آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا، آپ اپنے نالین کے تسمے کو خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے۔ ایسی ہمارے نبی کی طبیعت مبارکہ تھی، بکریوں کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے۔ یحلب شاتہ ویقصف نعلہ
آپ بکریوں کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے، اپنی جوتی ٹوٹ جاتی تو اس کو گانٹھ لیا کرتے تھے. تو اس لیے جیسے آپ علم دین پڑھیں تو اوروں سے زیادہ آپ کو گھر کا کام کاج کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بس گھر جائیں اور دستہ رکھ کے کہیں امی میں تو تکرار کر کر کے میرا تو دماغ اب خشک ہو رہا ہے، مہربانی کر کے اب مجھے آرام کرنے دیں، باقی مجھے نہ کوئی کام کہیں، میرے لیے پریشانی ہوتی ہے مجھے. بالکل ایسے نہ کریں، بلکہ آپ گھر کی خدمت میں اور گھر کے کام کاج میں دوسری بچیوں سے زیادہ آگے ہونی چاہیے، تاکہ اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آئے. جب یہ مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں اور عالمائیں جب گھروں کے کام کاج سے اپنی جان بچاتی ہیں تو اسلام کی غلط تصویر ان کے سامنے جاتی ہے. وہ کہتی ہیں اسلام ایسے ہی ہوتا ہے، پھر ہم تو نہیں بنائیں گے اپنی بچیوں کو عالمہ، یہ تو نکھٹو ہو جاتی ہے مدرسے میں پڑھ کے. تو یہ اسلام کی غلط تصویر جاتی ہے. اس لیے آپ اسلام کی صحیح تصویر کے پیش ہونے کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.